اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے دینی چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک مسواک ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو وضو، اس کے فرائض، سنن، مستحبات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ مسواک کے دینی، دنیاوی، روحانی اور سائنسی فائدے۔ سب سے پہلی بات کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سنن ابو داؤد میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو وضو کے لیے آپ پہلے مسواک کرتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کے ساتھ کیے گئے وضو سے جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، دوسری نمازوں سے 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء دین، بزرگان دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں جو اس کے اور فوائد ہیں، ان میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ منہ کی صفائی کرتی ہے، مسوڑوں کی صفائی کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، سر درد میں بہت ہی مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، نگاہ تیز کرتی ہے، معدے کی درستگی کا سبب بنتی ہے، یادداشت بڑھاتی ہے، چہرے کی رونق بڑھاتی ہے، فرشتوں کی دعا کا سبب بنتی ہے، اور شیطان کو رد کرتی ہے، ناراض کرتی ہے، اور عبادت الہی میں رغبت دلاتی ہے۔ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کا موجب بنتی ہے، ذہن کو تیز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جدید تحقیق ہوئی ہے، اس کے مطابق امریکہ کی ایک مشہور کمپنی ریگلی، جس نے مسواک پر تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مسواک میں بیکٹیریا کو ختم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کسی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسواک کے جو ریشے ہیں نا، ان کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مسواک کے جو ریشے ہیں وہ بیکٹیریا کو براہ راست چھوئے بغیر ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی شائع کردہ تحقیق میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ دانتوں کی صفائی، مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ مسواک ہی ہے۔ مسواک کسی طرح بھی ٹوتھ پیسٹ کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ آج کل عام رواج ہے کہ ہم ٹوتھ پیسٹ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، بیٹا آپ نے پیسٹ کیا۔ ہمیں چاہیے، ایک تو پیسٹ کے جو نقصانات ہیں، یہ دانتوں کی جو قدرتی پالش ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، جو ایک دفاعی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمایا ہوا جو اصول ضابطے ہیں آج سائنس 1400 سال کے بعد ڈھیروں تحقیق کے بعد وہ نتائج عکس کر رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیے تھے۔ تو ہمیں ٹوتھ پیسٹ کو چھوڑ کے مسواک کی طرف آنا چاہیے، تاکہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو اور یہ ہر لحاظ سے انسانی صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ تو میری اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں سے جو گزارش ہے کہ میرے اس چینل بنانے کا مقصد دین کی بات آپ تک پہنچانا ہے۔ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کی بات کہنا، دین کی بات سننا، دین کی بات پہ عمل کرنا اور دین کی بات کو آگے پھیلانا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، بڑے عظیم اور عظمت والے کام ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میری اس کاوش اور محنت میں آپ بھی حصہ ڈالیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری اصولوں پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے جو آسان طریقے ہیں ان پہ بحث کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک پھر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔